السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج غفلت کے بارے میں ہم جانیں گے کہ غفلت کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے، غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہو جاتی ہے، خدمت کا جذبہ مانند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہو جاتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک نیک آدمی نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ تو استاد صاحب نے جواب دیا کہ غفلت سب سے بڑی حسرت کی بات ہے، یعنی غفلت سے بڑھ کر کوئی حسرت نہیں۔ ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا ابا جان آپ کیسے ہیں اور آپ کا کیا حال ہے؟ تو ابا جان نے جواب دیا کہ بیٹا ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت کی حالت ہی میں ہم مر گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زہر الریاض کے اندر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بات تم سے کہنی ہے، وہ یہ کہ ملک الموت جب بھی تم میرے پاس میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو اس سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ سے روح قبض کرنے سے پہلے ہم 2-3 قاصد ضرور بھیج دیں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچے تو آپ نے کہا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا تھا، میں نے قاصد بھیجا تھا۔ پہلے آپ کے بال سیاہ تھے، پھر سفید ہو گئے، یہ میرا پہلا قاصد تھا۔ آپ کے بدن چست اور فرتیلا تھا، اب آپ کا بدن چست اور فرتیلا اور توانائی ختم ہو گئی، یہ میرا دوسرا قاصد تھا۔ اور اب آپ آپ کا بدن جھک گیا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں تفکر کریں، اپنی زندگی کے بارے میں ہم فکر کریں۔ سنیے، عیون الاخبار کے اندر ہے، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں محض زبانی لوگ کرتے ہیں، یعنی لوگ 3 باتیں محض زبان سے کہتے ہیں مگر اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ کام آزادوں کی طرح کرتے ہیں، اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہی رزق ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا یعنی مال دنیا جمع کیے بغیر مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ یعنی انسان کہتا ہے کہ اللہ رازق ہے لیکن دنیا کو جمع کیے بغیر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہ کہ کہتا ہے کہ آخر ہمیں مر جانا ہے، آخر ہمیں موت آنی ہے، مگر کام ایسے کرتا ہے جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اے مخاطب، اے سننے والے، ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ کے سامنے ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے، کون سی زبان سے جواب دیں گے جب وہ تجھ سے ہم سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا۔ ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ اور خبردار ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑے اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہے۔ حضرات، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا یعنی اللہ کی، میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس فرمان نبوی کی روشنی میں ہر ذی روح اور عقل مند آدمی کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے،
اور راضی بقضا رہتا ہے، یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اس کے نازل کردہ مصائب پر صبر کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے، اور اگر اس کا برعکس کرے یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی نہ رہے، اللہ کے مصائب پر صبر نہ کرے، نعمتوں کا شکر نہ کرے اور کم و بیش نعمت پر قناعت اور صبر نہ کرے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ سب چیزیں آج ہمارے اور آپ کے ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک کلام پاک میں فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جس کا مطلب ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 40,000 دینار اعلانیہ اور 40,000 دینار پوشیدہ خرچ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے، اسی لیے حضرت فاطمہ کا جہیز صرف مینڈھے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی زندگی، اور آج ہماری کیسی زندگی ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کی جو ہے وہ نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں غفلت سے بچائے، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرے، اور ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے جو ہے مستقبل کی فکر کرنے کی توفیق بخشے، اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔